تو خیر اس کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں. تھوڑے سے غلط ہو جائیں تو ناراض نہ ہوئیے گا کیونکہ مجھے ایگزیکٹ وہ شعر نہیں آتے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. بہت اچھے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. پیسفسٹ مائنڈ سیٹ کہ مرنے کی تمنا ہمارے دل میں ہے. بھائی کیوں آپ کے اندر مرنے کی تمنا کیوں ہے دشمن کے لیے؟ آپ کے لیے اندر دل میں دشمن کو مارنے کی تمنا کیوں نہیں آ رہی جب وہ آپ کے بندے مار رہا ہے؟ تو یہ ایک انہوں نے نظم لکھی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اور یہ انہوں نے 1920 کے اندر لکھی، اور کانگریس کے سیشن کے اندر انہوں نے اس کے کئی پارٹس پڑھے، اور پھر نیکسٹ ایئر میرے خیال میں جلیاں والا باغ کے واقعے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع بھی آ گیا تو انہوں نے اس کو کافی زیادہ شکل دے دی، جس میں انہوں نے کافی شعر اس کے اندر ایڈ بھی کیے، جس کے اندر ہے لیے ہتھیار، ہے لیے دشمن ہتھیار لیے پتہ نہیں بیٹھا ادھر، اور ہم تیار ہیں سینہ لیے اپنا ادھر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کا یہ ڈیفیٹسٹ قسم کی یہ پوئم ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی شکست خوردہ کرنے کے لیے کہ دشمن ہتھیار لیے بیٹھے، ہم ادھر سینہ لیے بیٹھے. کیوں بھائی؟ ہمارا سینہ کیا مفت کے اندر آیا ہوا ہے کہ دشمن آئے اور ہمیں مار کے چلا جائے؟ اور اس کے پیرل اگر آپ دیکھتے ہیں علامہ اقبال صاحب، میرا مقصد آپ کو یہ بتانے کا یہ ہے کہ جو انڈین مسلمان ہیں ہمارے، وہ شروع سے ہی ان کو بسم العظیم آبادی جیسے لوگ، اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے جن میں ابوالکلام آزاد، حسین مدنی وغیرہ، انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا کہ ان کو پہلے سے انہوں نے وہ اس مائنڈ سیٹ میں ڈالا کہ آپ جو ہیں وہ مظلوم ہیں. اور ان کی جو ہسٹری تھی 1000 سال کی مسلمانوں کی، جن کے اندر ہم نے ان کے اوپر ہندوؤں کے اوپر رول کیا، اور ہمیں ڈسلوج کرنے کے لیے ہندوؤں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ ہمیں ڈسلوج نہیں کر سکے. اور پھر اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو وہ غداریوں میں اور اس کے اندر جا کے تقریباً 1000 سال کے بعد جا کے ہم ڈسلوج ہوئے. تو یہ ان کو اس مائنڈ سیٹ کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک دم سے جو ہے مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی کہ جی آپ جو ہیں وہ مظلوم ہیں، مظلومیت میں بہادری ہے، اور لاشیں اٹھانا جو ہے یہی اصل بہادری ہے. تو یہ کس طرح کی بہادری ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بہت بہادر ہوں. آپ کو ان کی چتیں جلانی چاہیے، اپنے جنازے آپ کو نہیں اٹھانے چاہیے. یہ بہادری ہے، بھلا آپ کم ہوں یا بھلا آپ زیادہ ہوں. لیکن اینی ویز تو اس کے مائنڈ سیٹ کے پیچھے لگا دیا جس کو اب ڈبیٹ کرنا فضول ہے. تو انڈین مسلمان جو ہیں وہ بیچارے اس مسئلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ہر وقت سینہ لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بجرنگ دل آئے، RSS آئے اور ان کو آ کے کاٹے. وہ ہر وقت اپنی گردن جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں کہ جی ہماری گردن جو ہے حاضر ہے، اس کو آپ کاٹیں کیونکہ ہم تو سینہ لیے تیار بیٹھے ہیں. اور یہی ہماری بیسیکلی جو بہادری ہے وہ بھی یہی ہماری ہے کہ ہم سینہ لیے بیٹھے ہیں. لیکن I'm really sorry، ہماری جو پاکستان کے جو مسلمان ہیں اور جو اس وقت پارٹیشن کے اندر جنہوں نے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ آنا جو ہے وہ پریفر کیا، ان کی یہ منٹالٹی نہیں ہے. ہماری منٹالٹی ہے علامہ اقبال کی منٹالٹی، جو علامہ اقبال کا دلیر اور بہادر اور جرت مندانہ کلام ہے، اس کو ہم فالو کر کے اس چیز کے پیچھے آئے. علامہ اقبال صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے کہ ہند کے جو شاعر ہیں یہ بڑے پیسیفسٹ اور یہ عورت پسند اور ان کی ساری شاعری جو ہے اس طرح فوکسڈ ہے. تو انہوں نے ایک اس کے اوپر ایک نظم بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو کسی اور دن سناؤں گا، جس کے اندر ہند کے انہوں نے مفکروں کا اور ہند کے جو پوئٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا. وعلیکم السلام دانے. تو اس کے اندر انہوں نے علامہ اقبال صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہند کے شاعر ہیں یہ بڑے بلا پھسلا کے باتیں کرتے ہیں. تو علامہ اقبال صاحب نے بولا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے میرے دل میں تیری بات، یا وسعت افلاک میں، غور کیجئے گا، یا وسعت، یہ میں انڈین مسلمانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اللہ اکبر. تکبیر مسلسل کا مطلب ہے جہاد مسلسل، یعنی ایک کیمپین کے بعد دوسری کیمپین، اس کے بعد تیسری کیمپین. یا وسعت، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس آسمان کو مسلمان کے لیے، all land is Muslim land. تو وہ کہتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل،
یا خاک کے آغوش میں تسبیح او مناجات، یعنی یا خاک کے آغوش میں کہ آپ کا گھر انہوں نے جلا دیا ہے، آپ کا قبیلہ انہوں نے جلا دیا ہے، یا تو آپ ان سے جہاد کریں اور تکبیر مسلسل کو ریز کریں، یا پھر بیٹھ جائیں ادھر مزار کے اوپر اور تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں، جس طرح آج میں نے ویسے پکڑی، میں نے اس لیے تو نہیں پکڑی ہوئی، لیکن تسبیح آپ پکڑ لیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد آپ دعائیں مانگی جائیں اور لان تان کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں بچا لے، کام آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو علامہ صاحب اس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مذہب، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یعنی جو جہاد اور تکبیر مسلسل والے لوگ ہیں وہ مذہب مردان خود آگاہ، اپنے آپ کو جاننے والے اور خدا کو بھی جاننے والے، خدا مست، یہ مذہب ہے ملاؤ جماعتات و نباتات، یہ مذہب ان کا ہے ملاؤں کا، جو آپ نے حسین مدنی اور ہند کے جو ملا دیکھے تھے ان کا، کہ وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی جو ہو رہا ہے بس صحیح ہو رہا ہے، بس چپ کر کے بیٹھے رہو، مار کھاتے رہو، اس کو ریزسٹ نہ کرو، اور ہندوؤں کی اپنے اوپر حکمرانی کو آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ اس میں یہ چیز دیکھیں کہ اکبر کے اندر، اکبر نے جب دین الہی واز اے مکس آف ہندوازم اور مسلمانوں اسلام کو مکس کر کے ایک سیکولر آپ کہہ لو دین الہی وہ بنایا تھا، اور اس دین الہی کے اگینسٹ پھر ہمارے جو مجدد تانی بھی آئے، میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے ان کے بارے میں بتایا، اور دین الہی کو جہانگیر دور میں اکبر کے مرنے کے بعد ختم کیا گیا۔ تو یہ جو ہندو مسلمان تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دین الہی کے ماننے والے تھے، مطلب جو یہ پیسفسٹ جو جنہوں نے مسلمانوں کو مروایا، یعنی ابوالکلام آزاد، حسین مدنی وغیرہ، انہوں نے دین الہی کا ایک نیا ورژن لانچ کیا، اور انڈین مسلمز کے اوپر انہوں نے لگا دیا کہ یہ اصل جو ہے اسلام ہے ہندوؤں کی۔ ہمیں ابھی بھی دیکھ لیں آپ یہ جو جمعیت علماء ہند ہے، یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ جی ہندو کو ہی ہمارے پہ لیڈ کرنا چاہیے، ہم اس کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، تو اٹ از گڈ کہ ہندو ہمارے اوپر وہی لیڈ کریں۔ تو انہوں نے ان کے اوپر دے دیا، اور اب اس کے بعد اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب آ رہے ہیں، اس کے جو مطلب اس کی جو رسپانس ہے وہ اتنے سالوں کے بعد اب آ رہی ہے کہ اب ان کو دبا کے مار پڑ رہی ہے، اور اس کے اوپر یہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں سینہ لیے ادھر۔ کیوں بھائی؟ اب آپ کتنے کو سینے لے کے آؤ گے؟ اب آپ کے 30 کروڑ سینے ہیں، 30 کروڑ سینوں کو آپ پیش کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر تیار بیٹھے ہیں، آپ آئیں ہمیں ماریں، اور یہی ہماری جرت ہے۔ نو، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، جیسے ہمارے لوکل باڈیز پنچایت لیول کے جو آپ کے نیٹ ورکس ہیں ان کے اندر وہ آ کے بیٹھ چکے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دے نو آپ کے گھر میں کتنی لڑکیاں، آپ کے گھر میں کتنی خواتین موجود ہیں، آپ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، ایک ٹریگر کے اوپر آپ جو ہیں وہ ان کے نشانے کے اوپر ہیں۔ اور اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 2000 بندہ ایک ساتھ رہے گا تو آپ بچ جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جب آنا ہے انہوں نے 30 سے 40 ہزار بندہ لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ 1 لاکھ بھی ہوں گے تو آپ ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے آپ کے دل کے اندر ایک ایسا خوف پیدا کر دیا ہے کہ اس خوف میں یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ایک بندے کو مارو گے ہم 30,000 بندہ لے کے آئیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو وہی چیز ہے کہ نہ آپ کے اندر لڑنے کی جرت ہے، آپ کہتے ہو کہ میرا بھائی مر رہا ہے، مرنے دو، میں تو بچ رہا ہوں، تو اس میں اب آپ نے بھی نہیں بچنا۔ تو دیٹ از وائی اس فورم کے اوپر میں انڈین مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ یہ بسم عظیم آبادی اور یہ اس طرح کے لوگوں کو بھائی مہربانی فرمائیں اور ان کو چھوڑیں، اور اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہی پڑھ لیں، انہوں نے آپ کو، اب دوسری چیزوں نے آپ کو نہیں بچانا۔ طریقہ اس کا وہی ہوگا جو پہلے تھا کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں کچھ پتہ ہے آپ؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری عظمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ آپ کا پیغام سجود ہے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو لاما صاحب آپ کو کہہ چکے ہیں، پتہ نہیں آپ کیوں ڈرتے رہتے ہیں. آپ کو پریپیئر کریں لڑائی کے لیے، اور کوئی نیگوشیشنز، کوئی چاپلوسی، کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کے کام نہیں آنی. انفارچونیٹلی اٹ ہیز بین ٹو لیٹ ناؤ.